اس خستحال مسجد کو اس قدر خوبصورت کیسے بنایا، وہ بھی صرف 10 دنوں کے اندر۔ آئیے دیکھیں اس ولاگ میں۔ پچھلے ہفتے ہمارا گزر ہوا ایک مسجد کے پاس سے جو روڈ سائڈ پہ تھی، اور یہاں ہم نے دیکھا کہ واش رومز ٹوٹے ہوئے ہیں، ساتھ میں وضو خانہ خستحال ہے، سبھی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نہ ہی سامنے کوئی صحن ہے، اور دیواروں اور سیڑھیوں کی حالت تو آپ کے سامنے ہے۔ یہاں کے امام صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور یہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ جلد سے جلد 10 دنوں کے اندر ہم مسجد کی ہر ایک چیز کو رینوویٹ کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے صحن کا کام چالو کیا، جس کے لیے ہماری ٹیم نے سب سے پہلے تھوڑی صاف صفائی کی اور پھر کانٹے والے پیڑ کاٹے۔ تو مسجد کا صحن بنانے کے لیے سب سے پہلے ضرورت پڑے گی مٹی کی، جس کے لیے ہم نے JCB مشین کو بلا لیا۔ JCB کے آتے ہی پہلے تو ہم نے مسجد کے سامنے کی پھیلی ہوئی مٹی کو اوپر چڑھوایا، اور جب مٹی کم پڑ گئی تو ایک دوسری جگہ سے ٹریکٹر اور ٹرالی کی مدد سے مٹی ڈلوانی شروع کر دی۔ جیسے ہی ہماری ساری مٹی ڈل گئی تو اسے JCB کی مدد سے پھیلوا دیا۔ مٹی کا کام تو ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم کرائیں گے مسجد کے چاروں طرف کی باؤنڈری، جس کے لیے ہمیں مٹیریل کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم آ جاتے ہیں مارکیٹ اور یہاں سے ڈسٹ اور سیمنٹ کی خریداری اور گاڑی میں لوڈنگ شروع کر دی۔ جیسے ہی سارا سامان لوڈ ہوا تو اپنا سفر شروع کر دیا۔ پہنچتے ہی سامان کی ان لوڈنگ کی اور پھر باؤنڈری کا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے زمین کی پیمائش کر کے کھدائی کی اور پھر اینٹیں ڈالنی شروع کر دی، اور اس کام میں ہماری بستی کے بچوں نے بھی خوب مدد کی، اور پھر چنائی کا کام شروع کیا۔ آپ کو اس ویڈیو میں بور نہیں ہونا ہے، یہ سفر کافی مشکل ہے، دن رات کا ہے، تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج ہے ہمارا دوسرا دن۔ آج ہم کرائیں گے مسجد کی دیواروں اور سیڑھیوں کی ریپیئرنگ۔ سب سے پہلے ہم نے مسالہ بنانا شروع کیا۔ پہلے ہم نے ڈسٹ ڈالی، سیمنٹ کا پانی تیار کیا، اور پھر ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہمارا مسالہ بن کر تیار ہو گیا۔ پھر مستری کی مدد سے سیڑھیوں کا کام شروع کر دیا۔ فائنلی ہماری سیڑھیاں تو بن کر تیار ہو گئی، اب باری تھی دیواروں کی، تو فٹافٹ سے ان کو بھی ریپیئر کرا لیا۔ آج ہے ہمارا تیسرا دن، اور آج ہم کرائیں گے واش رومز کی مرمت۔ پہلے تو ہم نے ان کی چنائی کا کام کمپلیٹ کیا اور پھر ان کو وائٹ واش کر کر چھوڑ دیا۔ اب باری آتی ہے ان میں دروازوں کو لگانے کی، جس کے لیے پہلے ہم نے ان کی پیمائش کی اور پھر آ جاتے ہیں مارکیٹ دروازے لینے۔ دروازوں کو خرید کر رکشے میں رکھوایا اور پھر مسجد پر پہنچ کر ان کو لگانا شروع کیا۔ ابھی ہم دروازوں کو لگا ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو واش رومز ہیں وہ ہم نے یہاں جو مٹی ڈلوائی تھی اس کی وجہ سے کافی نیچے رہ گئے ہیں، اور اب ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ہمیں انہیں توڑنا ہوگا۔ تو ہم نے ان کو توڑنا شروع کر دیا اور پھر ہم نے ان کو اوپر دیواریں چننی شروع کر دی۔ دیواریں تو ہماری بن کر تیار ہو گئی، پھر ہم نے ان کے اندر مٹی ڈال کر دروازوں کو بھی سیٹ کر دیا۔ اب باری آتی ہے مسجد کا پینٹ کرنے کی، کیونکہ مسجد کی خوبصورتی تو کلر سے ہی آئے گی، جس کے لیے ہم آ جاتے ہیں مارکیٹ اور یہاں سے پینٹ کا سبھی سامان لے لیتے ہیں۔ مسجد پہنچ کر سب سے پہلے دیواروں کی اچھے سے صفائی کی اور پھر وائٹ پیسٹ تیار کیا، اور ہم نے اپنی سبھی دیواروں کو وائٹ واش کر کر چھوڑ دیا تاکہ کل ہم اس میں اپنا پسندیدہ کلر کر سکیں۔ آج ہم نے مسجد پر پہنچ کر سب سے پہلے اپنا کلر تیار کیا اور پھر پینٹ کا کام شروع کر دیا۔ ہماری آدھی ٹیم مسجد کے باہر سائڈ پینٹ کرنے لگ گئی اور آدھی مسجد کے اندر۔ مسجد کو اندر باہر سے فارغ کرنے کے بعد اب باری تھی مینار میں رنگ بھرنے کی، تو ہم نے مینار میں بھی ڈفرنٹ کلر بھر دیے، اور اس طرح ہمارا کلر کا کام بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب باری ہے مسجد کے سامنے صحن بنانے کی، جس کے لیے پہلے تو ہمیں اس جگہ کو